بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حیا شیخ اور میں آج بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ دعا ظاہر ہے کہ پیرنٹس کو کہ فائنلی ان کی محنت رنگ لے آئی ہے، ان کی سچ کی لگن، ان کی بیٹی کی محبت ثابت ہو گئی ہے، رنگ لے آئی ہے وہ الحمدللہ۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ جلد سے جلد وہ زہرا بازیاب ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل جائیں، انشاءاللہ جلد سے جلد اور سیکیور انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ میں ایک یہاں جو بیٹھی ہوں، میں ایک عام سی پیرنٹس ہوں، میں بہت بڑی یوٹیوبر نہیں ہوں، میں کوئی ایکٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں، ایک ان میں سے بہت فیم ہے جن کا میں ان کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کب معافی پیش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سارے پیرنٹس کو انہوں نے گمراہ کیا، پیرنٹس کو انہوں نے ایک فیم پانے کا ذریعہ بولا گیا کہ اپنی بیٹی کے لیے وہ فیم پانے کے لیے میڈیا پہ آ رہے ہیں، پریس میں آ رہے ہیں مہدی قاسمی صاحب۔ تو میں ان یوٹیوبرز کو بولتی ہوں کہ آپ آئیں، ذرا دکھائیں اپنا چہرہ، اور پلیز معافی کا بھی میں نے کچھ سنا تھا کہ کوئی ایک ان کا لاسٹ جو تھا میرا خیال ہے اقرار الحسن کے جو رپلائی میں انہوں نے دیا تھا، تو اس پہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ غلط ہوں گے تو وہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، تو ابھی کون غلط ثابت ہو گیا ہے؟ تو آپ پلیز معافی مانگیں۔ آخر آپ نے سب کو گمراہ کر کے رکھا، آپ پہلے دن سے ان کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، آپ ایک بہت بڑی جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتی ہیں، آپ بہت بڑی ایکٹرز ہیں، میں بالکل آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن اس کیس میں بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کیس میں آپ کو بالکل بھی فیور نہیں کرتی، اور میں ایز اے پیرنٹس کوئی آپ کو فیور نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ پہلے دن سے ان کے ساتھ تھیں، آپ جاتی تھیں ان کے ساتھ انٹرویوز لیتی تھیں، سب سے پہلی بات آپ انٹرویو میں ایک جرنلسٹ کی باتیں جو سوال ہوتے ہیں وہ تک تو آپ سے پوچھے نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے، آپ انٹرویو تو ان کے گھر تک میں کرتی نہیں تھی، ان کا گھر ایک گلی میں ایک کمرے کا، جو میری ایک اور سسٹر ہے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے دکھایا باقاعدہ ان کا گھر، ٹھیک ہے، کہ وہ کس گھر میں رہ رہی تھیں دعا ذرا، تو آپ نے تو اس گھر میں تو انٹرویو بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے تو وہاں تک کو گمراہ رکھا عوام کو، پیرنٹس کو، سب کو، کہ اپنے یوٹیوبرز کو، اپنے ہی فالوورز کو آپ نے گمراہ رکھا کہ یہ ان کا گھر میں بیٹھی ہوں، میں بیڈ پہ آئی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کا گھر کیسا تھا آپ نے انٹرویو پہ ان کے گھر میں نہیں کرا۔ خیر جانے دیں، آپ کو بہت شوق ہے دوسروں سے سوال پوچھنے کا، جو ہمارے معاشرے میں بہت عزت دار لوگ ہیں ان سے بہت شوق ہے آپ کو 1.1 کر کے سوال پوچھنے کا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کہتی ہیں کہ یہ سمپل لو میرج تھی، تو یہ کہیں سے سمپل لو میرج نہیں تھی، یہ 14 سال کی بچی گھر سے اغوا ہو کر اس کی شادی کی گئی تھی، تو یہ سمپل لو میرج کے کیس میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ I'm سوری میں بہت زیادہ بول رہی ہوں، لیکن میں ایز اے پیرنٹس میں بولوں گی، کیونکہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، بلکہ میں کیا پوری میرے خیال ہے ہمارے اس معاشرے کی ہر مدر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہیں کہ جب آپ کو موقع ملتا تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے سوال کریں، تو آپ ان سے کیا سوال کرتی تھیں؟ بالکل بچکانا سوال۔ آپ تو بہت بڑی یوٹیوبر ہیں، آپ تو بہت بڑی ایکٹر ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ٹھیک ہے، سوری، تو میں آپ سے یہ سوال ہی کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ نے تو کوئی سوال ہی ڈھنگ کا نہیں کرا تھا ان سے، آپ اپنے آپ کو یہ یوٹیوبرز کہنا چھوڑ دیں کہ آپ بہت بڑی ہیں۔ بہرحال آپ کی معافی کے ہم سب پیرنٹس انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں، آپ آ کر معافی کریں، معافی مانگیں، اس کا ہم سب پیرنٹس انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے بہت گمراہ کرا تھا، آپ پہلے دن سے ساتھ تھیں ان کے، آپ پہلے دن سے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے۔ کوئی پیرنٹس نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو پالیں، اور میں سب سے پہلے اپنے ملک کے جو ہمارے حکمران ہیں، ہماری عدلیہ ہیں، ہمارے جو بھی ادارے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا اس سسٹم کو بند کر دیں، ایسا کوئی سسٹم لگائیں کہ جہاں ولی کے بغیر نکاح نہ ہو، کیونکہ یہاں آج کل 16 سال کی 14 سال کی لڑکیاں بھاگ کر چل جاتی ہیں یا بہک جاتی ہیں، وہ جا کر نکاح کر دیتی ہیں، اور یہ نکاح کامیاب ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے نہیں ہوتا ایسا نکاح کامیاب؟ کوئی نکاح ایسا کامیاب نہیں ہوتا، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پھر جا کر 1-2 مہینے کے لیے لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے نکاح کے نام پہ، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو خدارا ہمارے حکمران، ہم پیرنٹس کی اس بات پہ پلیز نظر ڈالیں کہ اس چیز کو سب سے پہلے ختم کر دیں کہ جو
نکاح ہو رہا ہے نا بغیر ولی کے، یہاں ہو، سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو، کہیں بھی ہو، نہیں ہونا چاہیے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ چیز کہ I'm really sorry. اور سیکنڈ چیز کہ مجھے کیا مطلب، ہم سب پیرنٹس کو چاہیے آپ ظہیر کے ساتھ ایسا سلوک کریں، اس گینگ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، اس میں انوالو جو پہلے دن سے انوالو ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ ساری دنیا یاد رکھیں کہ کسی کے پیرنٹس کو آپ ڈرامے بازی بولنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں۔ پیرنٹس، آپ پہلے پیرنٹس بنیں گی نا، پھر آپ کو قدر ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیرنٹس ہوتے کیا ہیں۔ بچی کا پیرنٹس، بیٹی کی ماں بننا، بیٹی کی باپ بننا کیسا ہوتا ہے، اور پھر وہ بیٹی چلے جائے، اس کو پھر لوگ کہیں کہ اس نے سمپل میرج کری ہے، تو یہ آپ کو فیل ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ اولاد صاحب اولاد ہوں، اور پھر آپ کو فیلنگ آئے گی کہ آپ کی بیٹی ایک دن بغیر بتائے کہیں اپنی خالہ کے گھر بھی چلی جائے گی نا، تو آپ کو فیل ہوگا کہ میری بیٹی بغیر بتائے چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ فیم پانے کے لیے نہیں کریں گی یہ سب، آپ لائک آنے کے لیے نہیں کریں گی، کیا کہا تھا آپ نے، لائیو یوٹیوبر بنانے کے لیے، کیا ایکس وائی زیڈ۔ میں چاہتی ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، اور آپ کو، اور میں کہتی ہوں ظہیر کو تو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ لوگ سوچیں دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا چاہے وہ بیٹے ہوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے لوگ سوچیں۔ ظہیر کو اتنی آسان سزا نہیں ہونی چاہیے کہ 7 سال یا 25 سال، میں کہتی ہوں اس کو عمر قید ہونی چاہیے، جیسے اس نے سب کے سامنے، وہ بہت اسٹرانگ فادر ہیں، زوا زہرا کے فادر، زوا زہرا کی مدر، وہ بہت اسٹرانگ ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ہمارے یہاں تو اگر بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں تو لوگ اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہماری عزت ضائع ہو جائے گی، لوگ جھوٹ بول دیتے کہ ہم نے نکاح کر دیا اس کا، لیکن وہ اسٹرانگ ہیں، انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کری، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کری۔ یہ محبت ہوتی ہے زنیرہ بیگم، یہ محبت ہوتی ہے، یہ فیم نہیں ہوتا ہے۔ کائنڈلی آپ اس کو محبت کو سمجھے پیرنٹس کی، ٹھیک ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے، یہ فیم پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، فیم پانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اور مجھے جواب دیں، آپ تو بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیتی ہیں نا، تو کائنڈلی آپ اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو جواب دیں۔ اس سب پیرنٹس، ہم سب کی سوال ہے، ہاں میں صرف ایک پیرنٹس نہیں ہوں، یہاں پہ بہت سارے پیرنٹس ہیں، ہم سب کے یہی سوال ہیں کہ آپ ہم سب کو جواب دیں، کہ آپ کو سوال کرنا نہیں آتا ہے، آپ انٹرویو لینے جاتی ہیں، آپ کو سوال کرنا نہیں آتے کہ آپ کو سوال کیا کرنا ہے، آپ جا کے الٹے سیدھے سوال کر رہی ہیں۔ آپ اس سے پوچھتی تو صحیح، بہن تو تمہیں اتنے لمبے سفر میں تمہیں واش روم نہیں آیا، تمہیں خوف نہیں آیا؟ میں اکیلی جاتے ہوئے ڈرتی ہوں، ایک اتنا لمبا سفر، میں ایک جوان بیٹی کی ماں ہوں، میں ڈرتی ہوں، وہ نہیں ڈری ہوگی؟ اسے کہیں واش روم کے لیے رکا نہیں ہوگا؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ میڈم، کیسی باتیں کرتی ہیں! خدا را، انشاءاللہ 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 یہی بول سکتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، آپ کے ساتھ اور سارے لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ آپ لوگ پیرنٹس کی محبت کو سمجھیں، جو اپنے آپ کو قربان کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، وہ فیم پانے کے لیے نہیں پالتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں، اور میں چاہتی ہوں، ہم پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں، آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ کے معافی مانگنے کا کہتی ہیں نا، دوسروں سے بھی کہتی ہیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بھی کرتی ہیں، تو آپ پلیز اس پہ بھی بات کریں اور معافی مانگیں، آپ کی معافی کا انتظار ہے ہم سب پیرنٹس کو، پلیز